السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے ایک بے حیا عورت کا واقعہ۔ زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک بدچلن عورت کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گاؤں میں شوہر اور بیوی ہوا کرتی تھی۔ اس عورت کا شوہر ایک اچھا انسان تھا، مگر اس کی بیوی بے حیا اور بدچلن تھی۔ شوہر ہونے کے باوجود بھی وہ غیر مرد سے صحبت اختیار کیا کرتی تھی۔ وہ عورت جسمانی لذتوں کے لیے ایک غیر مرد کو رکھ رکھی تھی۔ اس کا شوہر سارا کاروبار کرنے کے بعد جب گھر آتا تو ضروریات زندگی کا سارا کام فروخت کر کے سو جایا کرتا تھا، اور صبح کو پھر کام کے سلسلے میں باہر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ اس کا ہر روز کا معاملہ تھا۔ وہ عورت چونکہ بے حیا تھی، اس عورت میں شرم ندامت جیسی کوئی خوبیاں نہ تھی۔ جب اس کا شوہر دن کو گھر سے باہر چلا جایا کرتا تھا، اس کے غیر موجودگی میں عورت اپنے ہمراہ کو گھر میں بلایا کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی، کبھی شوہر کے سو جانے کے بعد اور کبھی شوہر کے گھر سے چلا جانے کے بعد یہ کام کو انجام دیا کرتی تھی۔ یہ اس عورت کا ہر روز کا ہی معاملہ تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے شوہر کو شک ہونے لگا۔ وہ پوچھتا تو اس کے سامنے رونے دھونے کا ناٹک کرنے لگتی تھی، کبھی قسمیں دے کر کبھی رو کر بچ جایا کرتی تھی۔ پھر بھی اس کے شوہر کو اس پر شک تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس پہاڑ کو محبوب مانا کرتا تھا، یعنی ان لوگوں کے سامنے وہ پہاڑ اتنا مقبول تھا کہ اگر کسی چیز کے لیے قسم خانہ ہو تو لوگ اس پہاڑ پہ چڑھ کر قسم کھایا کرتا تھا۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر جو بھی قسم کھاتا اسے سچا مانا جاتا تھا۔ اگر کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو لوگ اس پہاڑ پہ جایا کرتے تھے، یعنی اس پہاڑ پہ چڑھ کر جو بھی شخص قسم کھاتا تھا اس کی بات کو سچ مان لیا جاتا تھا۔ اس پہاڑ پہ قسم کھانے کے بعد کسی بھی طرح کا شک شبہ نہیں رہتا تھا۔ یہ چلن آج بھی غیر قوم میں موجود ہے۔ کوئی درخت کو چھو کر قسمیں کھاتا ہے تو کوئی ندیاں یا تالابوں کی قسمیں کھایا کرتا ہے۔ اس کے قسم کھانے کے بعد اس کے بات کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ اس عورت کے شوہر نے سوچا کہ اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو اس پہاڑ پہ جا کر بھی تو یہی بات بول سکتی ہے، کیونکہ اس پہاڑ پہ چڑھ کر کوئی بھی جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے۔ اس مقصد سے اس نے اپنے بیوی کو بلایا اور کہا کہ تم جب تک اس پہاڑ پہ چڑھ کر قسم نہیں کھا لیتی، میں تم پہ یقین نہیں کر سکتا۔ وہ عورت پہاڑ پہ چڑھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس عورت نے غیر مرد کو بلائی اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس عورت نے کہا کہ جب میں اس پہاڑ کے پاس جانے لگوں تو تم وہاں ایک گدھے کے ساتھ موجود رہنا۔ تم ایسا حلیہ بنا لینا کہ جیسا کوئی سواری والا لگتا ہو۔ جب صبح ہوا تو دونوں شوہر اور بیوی اس پہاڑ کے طرف گئے۔ وہ عورت پہاڑ کے جانب پہنچی تو اپنے شوہر سے کہا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور چلنا دشوار ہے، تم میرے لیے کسی سواری کا انتظام کر دو۔ اس پر اس کے شوہر نے جب چاروں طرف دیکھا تو ایک شخص تھا جو ایک گدھا لے کر کھڑا تھا، جو اس عورت کے کہنے کے مطابق پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے شوہر نے اسے بلایا اور اپنی بیوی کو سوار کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہاں اس پہاڑ کے نزدیک صرف 3 لوگ ہی موجود تھے۔ وہ غیر مرد بھی حیران تھا کہ یہ آخر کیا کرنے والی ہے، آخر مجھے کیوں ایک سواری کے ساتھ آنے کے لیے کہی۔ جب وہ عورت کچھ دور پہاڑ پہ چلی تو اچانک گدھے سے گر گئی، اور اس طرح سے گری کہ اس کا بدن ننگا سا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے اپنی چادر اس کے بدن پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں اس پہاڑ کی قسم کھاتی ہوں کہ میرے بدن کو تمہارے اور اس چرواہے کے بعد آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ قسم کھانے کے بعد اس کا شوہر سچ مان لیا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ صرف میں نے اس کے بدن کو دیکھا ہے اور آج اس کے گر جانے کے بعد اس چرواہے نے دیکھا۔ ایسا کرنے سے اس عورت کا قسم کھانا بھی سچ ہو گیا اور وہ جھوٹ بولنے سے بھی بچ گئی۔ آپ غور کریں کہ وہ عورت کتنی بڑی مکار رہی ہوگی۔ کیا اسے بھی قیامت کے دن یہ امید ہوگا کہ میں بخشی جاؤں گی؟ یہ چلن آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ یہ 14ویں صدی میں بھی موجود ہے اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ لوگ یہ گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس گناہ کا کتنا بڑا عذاب پڑتا ہے، اللہ کا کتنا بڑا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب بیویاں بدچلن ہو جاتی ہیں تو اس گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر میں بیماریوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اس گھر میں تنگی مسلط کر دی جاتی ہے۔
उस घर में बीमारियों का बसेरा हो जाता है। औरत का वो मकाम है इस्लाम में। मजहब इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो किसी मजहब में किसी औरत को नहीं दिया गया। जब किसी के घर एक लड़की की पैदाइश होती है तो वो बाप के लिए रहमत बन जाती है। जब वो शादी करके अपने शौहर के घर जाती है तो अपने शौहर के लिए बरकत का जरिया बन जाती है। जब वो औरत माँ बनती है तो औलाद के लिए जन्नत का जरिया बन जाती है। ये मकाम है औरत का, ये मकाम इस्लाम ने दिया है औरत को। लेकिन अफसोस है कि लोग इसे समझते नहीं। ऐसे करने वाले लोग, औरत हो या मर्द, अगर मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है तो उसके लिए बख्शिश का गुंजाइश है, या फिर वो यूं ही मर गई, फिर उसे कब्र के हौलनाकियों से गुजरना है कयामत तक, और फिर कयामत में उसके लिए जहन्नम मुसल्लत कर दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन व शुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।